السلام علیکم میرے عزیز و محترم، اس ویڈیو میں آپ محمود ایاز کا قصہ سنیں گے۔ ایاز نے اپنی پرانی پوستین اور پھٹے پرانے جوتوں کو ایک کوٹری میں چھپا رکھا تھا۔ روزانہ ایک مقررہ وقت پر دوسروں کی نظروں سے آنکھیں بچا کر اس کوٹری میں جاتا اور بسیدہ پوستین اور پرانے جوتوں کو دیکھ کر کہتا ہے، ایاز قدر خود شناس، اے ایاز اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی کہ تو پیوند پر لگی ہوئی سڑی ہوئی پوستین پہنا کرتا اور یہ پھٹے پرانے جوتے گھسیٹتا پھرتا۔ خبردار، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، غرور و تکبر کے جال میں مت پھنسو ورنہ تیرا برا حشر ہوگا۔ غرض بلا نگاہ اپنے آپ کو وضع نصیحت کیا کرتا تھا، لیکن حادثوں کی دور بین نگاہ اس کا روزانہ اس کو کوٹری میں جانا بلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا ضرور ایاز نے اس کوٹری میں مال و دولت چھپا رکھا ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے مقررہ وقت پر کوٹری میں جاتا تھا اور زارو جوہر دیکھ کر دل بہلاتا۔ ایک دن ایاز کی غیبت میں حسدوں اور دشمنوں نے بادشاہ کے کان میں کہا، حضور، غلام ایاز نے ایک کوٹری بنائی ہے، اس میں بے انتہا سونا چاندی جمع کیا ہے، شراب کا ایک گڑھا بھی بھرا ہوا وہاں موجود ہے، اس کوٹری میں کسی کو جانے نہیں دیتا، ہمیشہ دروازے پر قفل لگائے رکھتا ہے۔ سلطان محمود نے یہ بات سن کر کہا، ہمیں ایاز پر تعجب ہے کہ اس نے ایسا کام کیا، اس کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں، بہرحال ہم حکم دیتے کہ آدھی رات کو اس کوٹری کا تالا توڑ کر زبردستی اندر گھس جاؤ، جتنا مال دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے سب لوٹ لو، بعد ازاں واپس آ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کوٹری میں کتنا زر و جواہر برآمد ہوا ہے۔ تو بہت بری بات ہے کہ ہمارے کرم کی انتہا کے باوجود وہ بد فطرت اتنا مال چھپا کر رکھتا ہے۔ بادشاہ ان بد دیانتوں اور حادثوں کا منہ بند کرنے کے لیے اجازت دی تھی، ورنہ اسے ایاز کی دیانتداری اور پاک بازی پر پورا یقین تھا۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی تمام امیر بغلے بجاتے ہوئے آدھی رات کو اس کی کوٹری پر دعویٰ بولنے لگے۔ جاتے ہی قفل توڑ ڈالا اور اندر گھسے، انہوں نے کوٹری کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، لیکن سوائے بسیدہ پوستین اور اس نے کوٹری کا کچھ بھی نظر نہیں آیا اور وہاں صرف پھٹے پرانے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چلاک اور مکار ہے، یہ سڑی ہوئی پوستین اور بدبودار جوتے تو محض دکھاوے کے لیے ہیں، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ وہ کدالے پھاوڑے لے کر تمام کوٹری کی دیواریں توڑنے لگے کہ شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہو، مگر ہر اینٹ میں سے لا حول کی آواز آنے لگی۔ آخر مذمت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بے ہودگیوں کا ثبوت وہ گڑے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدوں نے حسد کی آگ میں اندھے کر کے گرایا تھا۔ اس بےہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو غضبناک ہوگا کہ ناحق ایاز پر تہمت تراشی۔ آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر سروں اور سینوں کو عورتوں کی طرح پیٹتے روتے اور چہروں پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ اکثر کا منہ اپنے ہی تمانچوں سے لال انگار ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے نائب وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، سناؤ، کامیابی نصیب ہوئی؟ ایاز کی کوٹری سے مال و متاع کا کتنا انبار برآمد ہوا، لیکن میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ تمہارے بغلے زر و جواہر کی تھیلیوں سے کالی ہیں۔ اگر وہ بیش و بہا دولت تم نے آپس میں بانٹ لی ہے تو خیر، مگر تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کے لے گیا ہے؟ بادشاہ نے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد اس کی قدموں میں گرے اور زمین چاٹنے لگے۔ ان میں جرأت نہ لے کے بادشاہ کی روبرو کھڑے ہو کر کہہ سکتے، ہر امیر کہنے میں کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ سلطان عالی جاں اگر آپ ہمیں سولی پر لٹکائیں، اجلاس سے کہیں کہ وہ ہماری گردنیں اڑا دے، تب ابھی وہ خون آپ پر حلال ہے، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں یہ آپ کا اکرام اور احسان ہوگا۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا، یہ معاملہ ایاز پر ہے کیونکہ اس کی آبرو سے تم نے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس گہرے گاؤں اسی نیک و نہاد کی روح پر لگے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے ایاز، یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے کہ انہیں جو سزا چاہے دے، اس کی تو سیکھ ہماری جانب سے ہوگی۔ ایاز نے اپنے آقا کی قدم چوم کر عرض کیا، اے بادشاہ، اختیار تو اسی کو حاصل ہے جب آفتاب جہاں تاب رنگ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ زہرہ تار اسی کی کیا مجال ہے کہ آفتاب کے سامنے اپنا وجود ثابت کرے؟ سلطان نے یہ بات سن کر کہا، اسے اے ایاز، ہمیں پتہ کہ تو نے اپنی کوٹری میں ایک بسیدہ پوستین اور پرانے جوتے بڑی حفاظت سے رکھے اور تو روز ان چیزوں کے دیدار کے لیے کوٹری میں آتا ہے، اس بحث سے ہمیں بے گاہ کر تجھے اس پوستین اور ان جوتوں سے عشق ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ شرک میں داخل نہیں؟ ان دو بیکار اور فرسودہ چیزوں سے جان کے برابر عشق قائم کر کے تو نے انہیں اس کوٹری میں چھپا رکھا ہے، یہ بتا
کہ وہ پوستین کیا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو ہاتھ سے لگاتا ہے اور چومتا ہے۔ ایاز نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، اے حق، کیا عرض کروں کیا نہ کروں، اتنا جانتا ہوں سب کچھ تیری بخشش اور عطا ہے، ورنہ میری حقیقت تو وہی سڑی ہوئی پوستین اور پھٹے ہوئے جوتے ہیں۔ میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصل ذات کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوں۔